السلام علیکم دوستو، ابھی ہم بات کر رہے تھے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی۔ ابھی پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے چند اس کے ٹاپکس اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات چیت شروع کریں گے۔ فطری حقوق یعنی نیچرل رائٹس کے اوپر ایک بات چیت ہو چکی ہے۔ اخلاقی حقوق یعنی مورل رائٹس، اس پر بھی ہلکی پھلکی بات چیت ہو چکی ہے۔ قانونی رائٹس یعنی قانونی حقوق، لیگل رائٹس، اس پہ بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اب ہم انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کی بات کریں گے۔ اس کے بعد شہری حقوق ہے، پھر سیاسی حقوق ہے یعنی پولیٹیکل رائٹس، سول رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، انڈیویجول رائٹس یعنی انفرادی حقوق، سوشل رائٹس یعنی سماجی حقوق، انٹرنیشنل رائٹس، گلوبل رائٹس یعنی عالمی حقوق، پھر اقتصادی حقوق، اسی طرح رائٹ آف پبلک اسمبلی، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، سوچ کی آزادی، بات چیت کی آزادی، بولنے کی آزادی، اسمبلی، آپ یونین بنا سکتے ہیں، سوسائٹی بنا سکتے ہیں، آرگنائزیشنز ڈیفرنٹ بنا سکتے ہیں۔ دا رائٹس ٹو ڈیموکریسی یعنی جمہوری رائٹس، سوشل رائٹس، ورکر رائٹس جس کو امپلائی رائٹس، امپلائیز رائٹ ٹو پلے، فوڈ اینڈ شیلٹر رائٹس، جو آج کل پاکستان کے پی ایم نے جناب عمران خان اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں، غالباً اللہ ان کو کامیاب کرے، اچھا کام ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر شخص کو کم از کم پرائمری بیسک تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ تو ابھی ہم بات کرنے جائیں گے، شروع کرتے ہیں سول رائٹس کی۔ سول رائٹس یعنی شہری حقوق کیا ہے؟ اسے معاشرتی حقوق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حقوق شہری آزادی فراہم کرتے ہیں۔ یہ رائٹس شہریوں کو آزادی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ریاست کے ہر فرد کو بلا تفریق یہ رائٹس، یہ اپرچونٹی حاصل ہے۔ یہ لوگوں کے باہمی تعاون اور معاشرے پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپس میں دو باہمی تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ان کی حفاظت شہری خود کرتے ہیں، معاشرہ خود کرتا ہے۔ اور قانون بھی اس کو تحفظ پرووائڈ کرتا ہے۔ ویسے تو قانون سارے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، بٹ شہری حقوق کو اسپیشلی قانون کی شیلٹر حاصل ہے۔ آئین میں بھی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔
معاشرتی حقوق سے مراد وہ حقوق ہے جو فرد کی شخصیت کی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے. کسی شخص کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کو انکریجمنٹ کے لیے، اس کے انکریجمنٹ کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ شہری حقوق قانون، یہ حقوق قانون کے ذریعے بھی یہ حقوق کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. ان حقوق کا مقصد فرد کو تمام سہولتیں بہم پہنچانا ہوتا ہے، تمام سہولتیں جن کے بغیر وہ معاشرے میں اپنے جملے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. شہری حقوق کیا ہے؟ ریاست ہر ملک کے الگ الگ شہری حقوق ہے. پاکستان ترقی پذیر ملک ہے انشاءاللہ، اس کے الگ ان کے عوام کو شہری حقوق جو ملے ہوئے ہیں. اس میں ابھی بہت ساری چیزیں جو ارتقائی مراحل پہ ہے، جو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ آگے قانون بھی ان کی حفاظت اور عدلیہ بھی ان کی حفاظت کر رہی ہے. تو سول رائٹس، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سول رائٹس ایک بیک بون، ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے. سول رائٹس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل رائٹس. مختصر ہے، اس کے اوپر ہلکی پھلکی چند منٹس میں انشاءاللہ بات چیت کر لیں گے. پولیٹیکل رائٹس یعنی سیاسی حقوق ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہیں ریاست اقتدار کی تنظیم، نظم و ضبط اور اظہار رائے کے لیے قانونی آزادی دیتی ہے. ریاست یہ آزادی دیتی ہے. یہ ریاست آئین اور قانون کی پیداوار ہے. ریاست کے وجود سے پہلے ان کا وجود نہ تھا. یہ جو پولیٹیکل رائٹس ہے، اس کا تعلق ریاست سے ہے. ریاست کے وجود سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. ان کی حفاظت خود ریاست کرتی ہے. پرٹیکولرلی بنیادی حقوق میں سیاسی حقوق یعنی پولیٹیکل رائٹس معاشرتی، مذہبی اور اقتصادی حقوق کی حفاظت ضروری ہے. اگر دستور کے ذریعے ان حقوق کی حفاظت نہ کی جائے، اگر آئین و قانون اور دستور کے ذریعے ان کی حفاظت نہ کی جائے تو کسی وقت بھی ان حقوق کو پامال کیا جا سکتا ہے اور شہریوں کو ان کی آزادی سے محروم کیا جا سکتا ہے، جس کو بولتے ہیں فریڈم سے آزادی، فریڈم سے محروم کیا جا سکتا ہے. اور نتیجہ کے طور پر اس بات کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جمہوریت آمریت میں تبدیل ہو جائے. جیسے مارشل لا آتا ہے، جیسے کو ہوتا ہے، جیسے ایک ملک پہ کوئی دوسرا ملک اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے. آج کل یہ بہت دیکھنے سننے میں آ رہا ہے. تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے شہری حقوق کو سیز کر دیتے ہیں، ان کے پولیٹیکل حقوق کو سیز کر دیتے ہیں.
تو یہ مختصراً پولیٹیکل رائٹس، سول رائٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے اوپر بات چیت کی میرے بھائیوں. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو پھر انفرادی رائٹس اور سوشل رائٹس اور انٹرنیشنل رائٹس کے اوپر بات چیت کریں گے دوسرے نشست میں. جب تک کے لیے اسلم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.